درشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل سجاتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دفعہ دل کی گہرائی سے یہ نام لے اللہ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تو ایک دفعہ بھی دیکھے تو کام بن جاتا ہے، تو جب اس کے محبوب کا نام لے 70 دفعہ دیکھے وہ جہنم میں کیسے جائے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اپنے رب کی نعمت کا اچھا کون سی نعمت کا چرچا کرنا ہے؟ قرآن ہی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گنتی میں نہیں آئیں گی، شمار نہیں آ سکتی۔ تو اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں، ایک طرف حکم ہے چرچا بھی کرنا ہے نعمت کا، اور دوسری طرف فرماتا ہے تم گنتی بھی نہیں کر سکتے نعمتوں کو، تو پھر کون سی نعمت کا چرچا کریں؟ بھئی جب جو چیز شمار سے باہر ہے وہ چیز ذکر کرنے سے بھی باہر ہے، جس چیز کو گنتی میں نہیں لا سکتے اس چیز کا چرچا کیسے کریں گے؟ جی کیسے کریں گے؟ تو نعمتیں ہم گن نہیں سکتے اللہ کی، لیکن نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے، تو پھر لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نعمتیں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، پھر ان نعمتوں میں ہم ایک ایسی عظیم نعمت کو نظر میں لائیں جو نعمت سب نعمتوں سے بڑی بھی ہو اور اس کا ذکر کرنے سے بقیہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ ہونا چاہیے نا، جب ساری نعمتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے، پھر ان کا ہم چرچا نہیں کر سکتے، تو لازمی طور پر ایک نعمت ہمیں ایسی دیکھنی پڑے گی جو تمام نعمتوں سے بڑی بھی ہو، عظیم بھی ہو، رفعت و بلندی والی بھی ہو، اور اس کا جب ذکر کریں تو اللہ اس کے بدلے میں تمام کا شکر قبول کر لے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ نعمت ہم تلاش کریں تو کہاں سے ملے گی؟ وہ صحابہ کرام بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے کون سی نعمت ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے کہنے لگے، فرمایا اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمام نعمتوں کی عظمت اور بلندی سر آنکھوں پر، لیکن سب سے بڑی کائنات میں اللہ نے جو ہم پر نعمت کی ہے محمد النعمت اللہ، اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تو نبی کا ذکر کریں سب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے، تے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے، کر ذکر مدینے والے دا، کر سارے نہیں بول دے پے۔ تسی باہر ہے گارڈ کھڑے ویکھن دے ہو شیر، میں انہوں نے کہنا بوئے بند کر لو، کنڈیاں مار دینیاں، تانوں ڈک دینا اج اتھے، ٹھیک ہے؟ جڑا اونچی بولے گا انہوں چھٹی ملے گی محفل تو، ٹھیک ہے؟ تاڑی شفقت ہے تسی سارے تشریف لے آئے ہو، لیکن میں بھی اپنی آئی تے آ گیا جی۔ میں کافی دیر کا دیکھ رہا ہوں سارے نہیں بولتے، وہ نعتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگوں میں ذوق تھا ماشاءاللہ، اللہ ذوق کو سلامت رکھے، اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے ایسے بھرپور طریقے سے اپنی نیند پوری فرما رہے تھے۔ تو ابھی توجہ رکھنی ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا، بات بتاؤں نبی کی شان کی، حضور کا ذکر کریں۔ تقریر تو کرنے کے لیے پروفیسر صاحب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ قریب پہنچنے والے ہیں، کاموں کی سے گزر چکے ہیں، تو میں صرف آپ کو تھوڑا ان کے لیے تیار کر رہا ہوں، وگرنہ میری حاضری کا پروگرام نہیں تھا، لیکن میں آپ کا ذوق بیدار کرنے کے لیے، اور کچھ ہمارے ثناخوان مصطفیٰ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اور خوبصورت لب و لہجہ میں حضور کی ثناخوانی کی ہے، اب میں نجر میں تحریر سناؤں گا، آپ کو حضور کی تعریف سناؤں گا۔
میں نے کیا عرض کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کے میلاد کی محفل سجائیں اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ صرف ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو اس موضوع پہ۔ محفل میلاد سجانا، پروگرام بنا کے محفل کروانا، یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے نبی کا نام لینے کا، ذکر کرنے کا بندہ ارادہ ہی کر لے اللہ برکتیں عطا فرما دیتا، ارادہ ہی کر لے۔ ابھی پروگرام نہیں بنا، ابھی پروگرام کیا نہیں، ابھی محفل سجائی نہیں، صرف دل میں خیال آ جائے نبی کا نام لینے کا، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، اور یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قلم سے 500 حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ 500 حدیثوں کی کتابیں، حدیثیں نہیں، 500 حدیثوں کی کتابیں، 500 کتابیں لکھی ہیں۔ وہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں بغداد میں مسلمان میاں بیوی رہتے تھے، نبی کے عاشق تھے، ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے۔ خوشی نہیں ہوئی بات سن کے؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے، ہر سال۔ ساتھ ہی پڑوس میں یہودی رہتے تھے، بی بی آ گئی، آ کے کہنے لگی تو ہر سال اتنے پیسے کہاں خرچ کرتی ہے؟ خوش نصیب بی بی کہنے لگی میں اپنے سونے کا میلاد مناتی ہوں، اپنے محبوب کا میلاد مناتی۔ اس نے کہا تجھے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی سارا سال رزق میں برکت ہی ختم نہیں ہوتی، برکت رہتی ہے سارا سال۔ وہ بڑی غریب تھی، اس نے کہا اچھا اگر میں مناؤں تو؟ اگر کلمہ نہیں پڑھا ابھی، کلمہ میں نے عرض کیا نا، بندہ صرف ارادہ ہی کر لے نبی کے میلاد منانے کا، ذکر ہی کر لے، رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ وہ بی بی کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، مجھے پتا اگر میں تیرے نبی کا میلاد مناؤں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا تو بھی منا، اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے گا، تجھے بھی برکت ملے گی۔ اٹھ گئی، گھر آئی، شوہر سے لڑنے لگی، یہودی تھا نا، کہنے لگی مجھے نہیں پتا، ہم نے بھی محمد کا میلاد منانا ہے صلی اللہ علیہ، ہم نے بھی سونے کا، محدث ابن جوزی فرما ہم نے بھی سونے کا میلاد منانا ہے۔ اس نے کہا چل تو اپنا رانجھا راضی کر لے، سویرے منا لینا میلاد۔ رات کو لسٹ بنائی، تیار کی، محدث ابن جوزی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں لسٹ تیار کر کے نا صبح یہ پکائیں گے، دیگیں، چاولیں، دال، اور یہ فلاں چیز پکے گی، فلاں محلے میں تقسیم کروں گی۔ کلمہ ابھی نہیں پڑھا اس نے، ویسے ہی نبی کا میلاد منا رہی ہے، اور منا بھی نہیں رہی، ابھی پروگرام بنا رہی ہے۔ ارادہ کر کے رات کو اپنے بستر پہ سو گئی، شوہر اپنے بستر پہ سو گیا۔ جب سوئی نا، نور والے کا دیدار نصیب ہو گیا، حضور تشریف لے آئے۔ حضور کوئی منائے تو صحیح صدقے دل سے، کوئی لے تو صحیح نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے پکارا تھا، نبی آئے کہ نہیں؟ جنہوں نے پکارا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحاجس العممی۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری 12 سال فالج کا مریض رہا، مدینے کی طرف منہ کر کے کلام لکھا، رات کو سوئے کملی والے آ گئے، دیدار نصیب ہو گیا۔ آقا آپ کی شفقت، حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، 12 سال کا فالج ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گئے۔ حضور نے اپنی چادر عطا فرما دی۔ نبی کی ثناخوانی ہونا، نبی کی توصیف اللہ کہ داد جبریل، ابھی پڑھ رہے تھے خواجگی صاحب، نبی کی توصیف اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے۔ ظہوری کتنے خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ نعت سنائی نبی پاک علیہ السلام کو، حضور آ گئے، ہاتھ پھیرا، 12 سال کا فالج ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے چادر عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، میں تو 12 سال کا جو ہے، مجھے وہ اندازہ تو یہی تھا کہ میں فالج کا مریض ہوں، میرے ویسے ہی جی میں آیا چلو اٹھ کے بیٹھوں تو صحیح، کوشش تو کروں۔ فرمایا میں نے کوشش کی، اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے حرکت دی، ہاتھ ہل گیا، میں نے ہلایا، پاؤں کی حرکت آ گئی، مجھے خواب یاد آ گئی۔ میں نے کہا مجھے تو نبی پاک نے چادر بھی دی تھی۔ فرماتے بستر چیک کرنے لگا، اٹھا کے سرانہ اٹھایا تو نیچے موجود تھی، چادر پڑی۔ 12 سال کے بعد حضور کی کالی کملی اپنے دستار باندھ کر بازار میں نکلے۔ 12 سال کے بعد جب بازار میں چلے تو پیچھے سے ایک مجذوب آ گیا۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں بولتا، اشاروں کی باتیں کرتے ہیں، صرف مجذوب ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ بول پڑا، کہنے لگا بوصیری تجھے اللہ کا واسطہ میری بات سن کے جانا، میری بات سن کے۔ امام شرف الدین بوصیری نے فرمایا تو کیسے بول پڑا اور تو کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجذوب کہنے لگا بوصیری تجھے نبی کا واسطہ قصیدہ تو سنا مجھے، وہ رات والا
قصیدہ تو سنا. امام صاحب فرمانے لگے رات کو اکیلا بیٹھا تھا, کملی والے نے کرم فرمایا, اللہ جانتا ہے, مصطفیٰ جانتا ہے, میں جانتا ہوں, تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا جب بادشاہ اپنے علاقے کی سیر کرنے کے لیے محل سے نکلتا ہے, سارے وزیروں کو پہلے بتا دیا جاتا ہے, بصیری جب تیری حویلی پہ کرم ہوا تھا, کملی والا گنبد خضرا سے نکلا تھا, راستے میں جتنے زمانے کے ولی تھے لائنیں باندھ کے پہلے ہی کھڑے تھے. زندہ باد. کر ذکر مدینے والے دا, کر ذکر مدینے والے دا, ایدے وچ بھلائی تیری ہے, ایدے وچ بھلائی. رات کو سو گئی, حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. ساتھ والے سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ وہی ہے جن کا سویرے تو نے میلاد منانا ہے, یہ وہی ہے. بھاگی گئی حضور کے قدموں میں, امام محدث ابن جوزی لکھتے ہیں قدموں میں بیٹھ گئی. آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کا میلاد مناؤں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تو منا کے تو دیکھ, رزق میں برکت ختم ہو گئی تو کہنا برکت ملے گی. اس نے دل میں سوچا میں نے تو اس کا کلمہ ہی نہیں پڑھا, زبان سے بول اٹھی. محدث ابن جوزی فرماتے خواب کی عالم, کہنے لگی اے محمد شاید آپ جانتے نہیں میں نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا, میں نے تو آپ کا. سنے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا بی بی مجھے تو پتا ہے کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن شاید تجھے نہیں پتا ابھی تو پڑھنے لگی ہے, ابھی تو کلمہ پڑھ. یہ لفظ نکلے میرے نبی کی زبان سے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ ابھی میلاد نہیں منایا, ابھی ارادہ ہی کیا ہے, ابھی نبی کا ذکر کرنے کا ارادہ کیا تو بھائی ایمان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اگر ایمان والا عشق اور محبت کے ساتھ پروگرام بنا کے نبی کا میلاد منائے, وہ رحم محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ اسے کتنی برکت عطا فرمائے گا. صبح اٹھی, کلمہ زبان پہ جاری تھا, کلمہ زبان پہ, اس کلمے دے راز نے آ رہے نے تے اس ڈبدے بیڑے تارے نے تے سانو دسیا نبی پیارے نے, پڑھو لا الہ. اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا, صبح اٹھی. ابن جوزی فرماتے ہیں اس نے شوہر کی طرف دیکھا تو بڑی نفرت آئی, سوچنے لگی میں تو مسلمان ہو چکی ہوں, یہ تو کافر ہے, پلید ہے, اب میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا, میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. فرماتے ہیں وہ اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی, اپنا سامان پیک کرنے لگی, کپڑے. خیال یہ تھا میں چلی جاؤں گی چھوڑ کے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شوہر کی آنکھ کھلی, اور جب شوہر اٹھا نا, اس کے دل میں خیال تھا کہ ابھی شوہر آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا کدھر جانے کا پروگرام ہے, تو میں کہوں گی میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں. محدث فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ شوہر اٹھا نا, اس نے بی بی سے بات ہی کوئی نہیں کی, وہ اپنا سامان علیحدہ کرنے لگا, وہ اپنا سامان علیحدہ کرنے لگا. بیوی سے نہ رہا گیا, ہاتھ پکڑ لیا, حضرت جی کدھر کا پروگرام ہے؟ وہ کہنے لگا سیانی بڑی ہے, پہل تو نے کی تھی, پہل تو بتا کدھر جا رہی ہے. وہ کہنے لگی مجھے رات کو میلاد والے نے آ کے کلمہ پڑھا دیا ہے, اب میرے نصیب سنور گئے ہیں, تیرا میرا تعلق نہیں رہا, تو کافر ہے, میں مسلمان ہو چکی ہوں, اب تجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. محدث ابن جوزی فرماتے بی بی نے یہ بات کہی, شوہر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, کہنے لگا خبردار, تجھے میلاد والے مصطفیٰ کا واسطہ, آج کے بعد مجھے کافر نہ کہنا, اس لیے کہ کل رات کو جس سونے نے تجھے کلمہ پڑھا دیا ہے اس نے مجھے بھی سینے سے لگا لیا. کر ذکر مدینے والے دا, ایدے ویچ بلائی, ایدے ویچ بلائی, تو ایک وار تو ہو جا سونے دا, پھر ساری خدائی. کوئی ہو تو صحیح سونے کا, کوئی ہو تو صحیح, کوئی بن کے تو دیکھے ایک دفعہ. ہمارے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ, میں کل پرسوں ترسوں بھی عرض کر رہا تھا, میں پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا آپ کہتے ہیں نبی بقائد حیات قبر انور میں موجود ہیں, تو پھر یہاں کیسے آتے ہیں, حاضر ناظر کیسے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا سورج کتنے ہیں؟ ایک ہے. کہاں؟ آسمان پہ. کہاں ہے؟ فرمایا تو ایک صاف شیشہ, صاف آئینہ لے کے زمین پہ رکھ, نظر آئے گا کہ نہیں؟ کتنے آئیں گے؟ ایک. اچھا اگر 2 آئینے رکھ دے کتنے نظر آئیں گے؟ 10 آئینے رکھ دو کتنے آئیں گے؟ کروڑ آئینے بھی رکھ دو, سورج کتنے نظر آئیں گے؟ ہیں کتنے؟ ایک. ہے کدھر؟ آسمان پہ. زمین پہ نظر آئے گا کروڑوں آئینوں میں, جتنے آئینے ہوں گے اتنے سورج نظر آئیں گے. فرمایا پھر عقل کا علاج کر, تو اپنے دل کا آئینہ صاف کر, محمد عربی گنبد خضرا میں بیٹھ کے توجہ کریں گے, جلوہ یہاں نظر آ جائے گا. کر ذکر مدینے والے دا, یا رسول اللہ, کر ذکر مدینے والے دا.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई, फिर सारी खुदाई तेरी है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने शफकत फरमाई और महफिल में तशरीफ लाए, मैं ये कहूँगा मेरे नबी ने शफकत फरमाई, आपको बुला लिया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको। करम आज भी होता है, करम मैंने शुरू में अर्ज किया ना, सारी नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, तो फिर होना ये चाहिए कि जो सबसे बड़ी नेमत है हम उसका जिक्र कर लें। जब उस नेमत के गिर्द हम जमा हो जाएंगे, उसका जिक्र करेंगे, उसके बदले में उसकी बरकत से अल्लाह सारी नेमतों का जिक्र भी कबूल फरमा लेगा। सारी नेमतों का जिक्र भी, जो जिक्र करते हैं वो कभी मरते नहीं, जो जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा का, कभी जो उसका नाम ले ले वो कभी नहीं मरता, तो नाम वाला खुद कैसे मट्टी में मिल सकता है माज़अल्लाह। तो जो नाम ले हुजूर का, हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ताबईन में से हैं, इन्होंने 40 साल तक खिदमत की है हजरत अनस बिन मालिक की, और अनस बिन मालिक वो हैं जिन्होंने 10 साल खिदमत की है आमिना के लाल की। रसूल के खादिम का खादिम हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजूर के खादिम का खादिम हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह, जब भी मौत का जिक्र आता था ना कब्र का, रोते थे। लोगों ने पूछा मरने से डरते हो? फरमाया मरने से नहीं डरता, डरता इस बात से हूं मर गया तो नमाज कैसे पढ़ूंगा, मर गया तो जी, मर गया तो मरन दी गाल ले, जिउंदियां जू ना पढ़ो, मरन दी गाल ले, जिउंदियां जी भी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। अच्छा, फर्ज कितनी हुई थी और फर्ज कितनी हुई थी? हम कितनी पढ़ते हैं? 5। फर्ज 50 हुई, 5 कैसे रह गई? वाकया आप सब ने सुना, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। 50 फर्ज हुई थी, रह कितनी गई? जबकि कुरान कहता है ला तब्दीला लिकालिमात अल्लाह, अल्लाह की तो बातें नहीं बदलती, अल्लाह की तो बातें बदलती नहीं, बदली के नहीं। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे बदल गई, भाई 50 का हुक्म था, 50 से 5 कर दी, 5 करके कम कर दी, तो बदल नहीं गई। बज़ाहिर लगता है बदल गई, लेकिन नहीं। अल्लाह फरमाता है तुमने बात समझी नहीं है, अगर बातें मेरी नहीं बदलती, बातें मुस्तफ़ा की भी तो नहीं ना बदलती, सोने की भी नहीं बदलती। मौला फिर फरमाया बातें दोनों की रखूंगा, अपनी भी रखूंगा, अपने महबूब की भी रखूंगा। मौला कैसे? फरमाया मुस्तफ़ा की बात यूं रखूंगा, 50 को 5 कर देता हूं, और अपनी बात यूं रखूंगा, तुम पढ़ोगे 5 सवाब 50 का ये अता फरमाऊंगा। 5 पढ़े तो 50 का सवाब मिलता है, 5 पढ़े तो 50 का, कितने का? 50 का। तो कहा मर डरता इस बात से मर गया तो नमाज कैसे पढ़ूंगा। साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना रहा हूं, हजूर के खादिम की फोत हो गए, उनको कफन पहना के दफना दिया गया। 40 साल के बाद उनकी कब्र खोली गई, बारिशों की वजह से, किसी वजह से ईंट गिर गई, ठीक करने के लिए लोगों ने झुक के देखा तो हुजूर का गुलाम कब्र में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था, कब्र में खड़े होके, कब्र में। ये उस दौर की बात नहीं, अभी करीब की बात सुना देता हूं, अभी करीब की। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमत, आप सीरत पढ़े उनकी सीरत की किताबों में लिखा है बुध वाले दिन फोत हुए थे मियां साहब। कब? बुध वाले दिन। मैंने अर्ज किया जो नाम ले हुजूर का वो भी नहीं मरता, तो नाम वाला खुद कैसे मिट्टी में मिल सकता है माज़अल्लाह। कर जिक्र मदीने वाले दा, एदे विच भलाई तेरी है, ते एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई। आखिरी वाकया सुना रहा हूं, तवज्जो से सुनेंगे कि नहीं? ऊंची आवाज से बोले, नहीं तो मुंडे खलोते ने बाहर, ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह को। मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, कफन में लिटा दिया गया आपको, बुध वाले दिन फोत हुए। कश्मीर की औरतें आई, आके करीब सराहने बैठ के देखने लगी और बातें आपस में करने लगी, बड़ा बदनसीब बाबा है, बुध वाले दिन ही मर गया। मुसलमानों का तो बरकत का दिन जुम्मे का है, ईद का दिन जुम्मे का है, इसे जुम्मे को मरना चाहिए था, ये बुध को ही मर गया। तो आप सीरत पढ़े मियां साहब की, मियां साहब कफन से उठ के बैठ गए थे, चलो हम परसों मर जाएंगे, चलो हम 2 दिन जिंदा रहे। जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज के बाद आपका इंतकाल हुआ। वली अल्लाह दे मरदे नाही करते पर्दा पोशी, की होया जे दुनिया उतो टुर गए नाल खामोशी। कर जिक्र मदीने वाले दा, इहदे विच भलाई तेरी है, ते एक बार तो हो जा सोने दा,
پھر ساری خدائی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا قریب سے دور سے چل کے آنا، ہر اٹھا ہوا قدم عشق رسول میں مقبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد سیدی